السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایف بی نیوز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرید بشیر. ناظرین، جیسے کہ ہمارا پاکستان ٹوڈے ود فرید بشیر کے ساتھ پروگرام ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ڈیفرنٹ قسم کے پروگرام اپنے ناظرین تک پہنچے. آج ہم چکوال کے نوائی علاقہ جلم چکوال روڈ پہ ایک ایجوکیشنل ہب ہے ملہال مغلاں کے نام پہ، وہاں پہ ہم موجود ہیں. یہاں پہ نئے اسکول سسٹم ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک دن کا یہ پروگرام ہے اور اس پروگرام کے حوالے سے اسکول کے اندر اسکول انتظامیہ یہاں پہ جنگل میں منگل کی طرح مینجمنٹ کر رہی ہے. اور یہاں پہ اسکول کے اندر بہت ہی پرفزا قسم کے جھولے، ٹرین اور اس طرح کے بھوت بنگلہ جیسے مناظر یہاں پہ بچوں کو اور بچوں کے والدین کو دکھانے کو ملیں گے. اور ہم بھی آپ کو امید ہے ہم آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کی مینجمنٹ کی جا رہی ہے. اور یہاں کے اسکول کے نئے اسکول سسٹم کے آنر جو ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. جو والدین ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح کی مینجمنٹ، کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر ذہنی طور پر بھی فریش اگر مینجمنٹ کی جا سکے، بچوں کو ذہن کو فریش کیا جا سکے، تو اس طرح کے انتظامات بھی ہونے سے میرے خیال سے بچے میں اصطلاحی بھی آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ ہم چلتے ہیں اسکول انتظامیہ کی طرف اور اسکول میں دکھائیں گے کس طرح مینجمنٹ کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے ود فرید بشیر کے ساتھ. ناظرین، ابھی جیسے کہ ہم نے دکھایا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایونٹ منعقد ہو رہا تھا، یہاں پہ جھولے کا انتظامات بھی تھا. ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح یہ جھولے کا انتظامات کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ ٹیچر حضرات اور بچے بھی کس طرح جوش و خروش کے ساتھ یہاں پہ جھولے لے رہے ہیں. انتظامیہ کے دیکھا جائے تو یہ اسکول فرسٹ انتظامیہ ہے جو یہاں پہ اس طرح کے پروگرام منعقد کر رہی ہے اور اس طرح کی مینجمنٹ بچوں اور ان کے والدین کو منعقد کروانے میں اپنا سرگرم عمل ہے. ہم آپ کے آگے چلتے ہیں کہ بچوں میں کس طرح کا جوش و خروش ہوگا. یہ جھولا جب رکے گا ہم اس سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ان کو محسوس ہوا ہے اور کس طرح وہ انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی ایک ننھی بچی جو کہ جھولے پہ موجود ہے، اس نے جھولے لیے ہیں. ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح اسکول کے اندر جھولے لے رہی ہے یہ کس طرح محسوس کریے، کیونکہ جیسے کہ مینجمنٹ ہوتی ہے کہ اسکول میں تو ظاہر بات ہے پڑھائی کے علاوہ کوئی مینجمنٹ نہیں کی جاتی، اور ایسی جگہ پہ اگر اس طرح کے فنی پروگرام اور اس طرح کے کھیلوں کے پروگرام اگر منعقد ہوں تو بچوں کو کیسا محسوس ہوتا ہے اور بچے کیسا محسوس کرتے ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ننھی بچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ مناہل اورنگزیب. اچھا مناہل، آپ یہاں پہ جھولے لے رہی تھی، کیسا محسوس ہو رہا تھا آپ کو؟ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا. کون سی کلاس میں آپ پڑھتی ہیں؟ میں 5 کلاس میں پڑھتی ہوں. 5 کلاس میں پڑھتی ہیں. اچھا، اسکول ٹیچر آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور آپ خوش ہیں؟ جی میں بہت خوش ہوں اور اسکول ٹیچرز میرے ساتھ بہت اٹیچ رہتی ہیں اور میری پڑھائی پر سب سے زیادہ توجہ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے میں ہر بار پاس ہوتی ہوں. میرا کبھی ریکارڈ نہیں ہے کہ میں کبھی پاس نہ ہوں. ہر دفعہ فرسٹ آتی ہیں یا سیکنڈ آتی ہیں یا تھرڈ آتی ہیں؟ ہر دفعہ فرسٹ. ہر دفعہ فرسٹ آتی ہیں. جی ماشاءاللہ سے منائل تھی ہمارے ساتھ، بہت اچھی ننھی بچی اپنے کمنٹس پاس کر رہی تھی. اس بچی کا کہنا تھا کہ یعنی کہ کھیلوں کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کے حوالے سے بھی میں اپنی مینجمنٹ کو پراپر پورا کرتی ہوں اور ہر دفعہ کی طرح میں اس دفعہ بھی فرسٹ آئی ہوں. اور ساتھ میں ہم اچھا یہ سب بتائیں کہ جو مینجمنٹ کی گئی ہے بچوں نے کے حوالے سے، یہاں جھولے لگائے گئے ہیں، یہاں بھوت بنگلہ، کیا آپ نے بھوت بنگلہ بھی دیکھا ہے؟ یس، میں نے بھوت بنگلہ دیکھا ہے. بھوت بنگلہ میں کیا رول تھے اور کیا ہوا؟ آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوا؟ نہیں، مجھے بالکل ڈر نہیں محسوس ہوا کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے بھوت بنگلے میں کون کون سا رول ادا کیا گیا تھا؟ کیا وہاں جن بھی آئے تھے جس طرح بھوت بنگلہ ہے؟ کیا وہاں بھوت بھی آئے تھے؟ جی آئے تھے. کس طرح کے بھوت بنے ہوئے تھے؟ انہوں نے گاؤن سا کیا تھا اور ماسک تھے اور کئی کے ہیئرس بھی تھے نقلی لمبے سے. اچھا لگا آپ کو؟ جی بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. ننھی بچی بہت اچھے کمنٹس پاس کر رہی تھی اور بچوں کے کمنٹس سنے. ناظرین آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے بچی کے کمنٹس سن کے. اللہ کے سوا ہمیں کسی بات کا اور کسی انسان کا اور کسی بھی مخلوقات کا ہمیں ڈر نہیں ہے. ابھی ہمارے ساتھ رہیں، ہم آگے چلتے ہیں، بچوں کے کچھ اور ویوز بھی دکھاتے ہیں، یہاں پہ کون کون سی مینجمنٹ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور جو آنر ہے اسکول کے ان سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक नाजरीन, अभी हम नए स्कूल सिस्टम में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्पेशल टीचर मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में इस तरह की तकरीब ये इन तकरीब के हवाले से ये क्या समझती हैं और इस तरह की तकरीबात होने से बच्चों में मजीद क्या बेहतरी आएगी, उनकी पढ़ाई में किस तरह मैनेजमेंट किया जाएगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नेम? राहिला तबस्सुम। अच्छा रहीला, ये बताएं कि यहाँ पे इस तरह की मैनेजमेंट करवाई गई है, आप ये क्या समझती हैं कि यहाँ बच्चों में अवेयरनेस और पढ़ाई के हवाले से क्या मजीद बेहतरी आएगी? ये इस तरह एक तरह से बच्चों का ज़हन भी खुलता है और बच्चे दिलचस्पी लेके इसकी तरफ आते हैं कि दोनों तरफ से मतलब खुशी से काम। अच्छा, यहाँ पे मैनेजमेंट के हवाले से किस तरह के आपने इंतजाम किए हैं यहाँ पे बच्चों के हवाले से, और वालिदैन जो आए हैं, पेरेंट आए हैं यहाँ पे, उनके हवाले से किस तरह की मैनेजमेंट? माशाल्लाह सारी चीजें प्रॉपरली, जैसे खिलौने सारा कुछ जो है वो हम लोगों ने इंतजाम किया। मेहंदी, इस तरह फेस पेंटिंग, बच्चों ने बड़ी खुशी से उसमें वो खुशी से जज्बे के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे विद फरीद बशीर के साथ। अभी हमारे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं जिनके बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके यहाँ पे आके कैसा महसूस हुआ है और बच्चों की आला तालीम के हवाले से वो अपना क्या अच्छा सा पैगाम भी देना चाहिए। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। नए स्कूल सिस्टम के बारे में आपको इस बताने से पहले मैं ये चाहता हूँ मैं आपको जनरली मुलहाल मुगला के बारे में बता दूँ। मुलहाल मुगला इस वक्त डिस्ट्रिक्ट चकवाल का हब ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज के साथ साथ हमारा प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर बहुत बढ़ चुका है। अहले इलाका के तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुलहाल जितने हमारे स्कूल यानी मौजूद हैं उनके अंदर बच्चे दाखिल करवाएं। मैं तमाम स्कूल्स के अंदर विजिट करता रहता हूँ। मेरे अपने बच्चे नए स्कूल में पढ़ रहे हैं। नए स्कूल को चूज करने की वजह ही यही थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें तालीम और तरबियत, दोनों चीजें बिल्कुल बराबर चल रही हैं। जब हम बात करते हैं तालीम की तो एक तो है सिलेबस, दूसरा ये है कि यहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन को उसके अंदर ऐड करके एक ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन बना दी गई है जिसका एक मकाम है, एक स्टैंडर्ड है। दूसरी बात एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो कि बच्चों के अंदर जिस्म के अंदर या आप कह लें स्ट्रेस जो होता है, इंसानी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है अगर बच्चे कंटिन्यू स्टडी करते हैं। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाई जाती हैं वो बहुत अच्छी करवाई जाती हैं। उसमें तकरीरी मुकाबले हैं, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर बच्चों के जो हैं वो स्किट्स आ गए, टैबलो हो गए, इस तरह कुछ गेम्स हैं जो करवाई जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त नई स्कूल का प्रिंसिपल और उसकी वाइस प्रिंसिपल बाकी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम अहले इलाका भी कोशिश करते हैं कि इनके साथ अच्छा कोऑपरेट किया जाए। और मैं ज़ाती तौर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट करता हूँ और मेरे पास अपने पास जो नॉलेज है या जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो सजेशन भी देता रहता हूँ। और मेरी भी कोशिश होती है कि स्कूल के अंदर मैं अपना हिस्सा ज़रूर डालूँ ताकि स्कूल की एजुकेशन स्टैंडर्ड को, इसकी एनवायरनमेंट को और बेहतर किया जाए। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगले 2-4 साल के अंदर आप देखेंगे कि इसका नई स्कूल सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बल्कि सूबाई सतह पे जाके अपना एक नाम बनाएगा और यहाँ के बच्चे भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अपना एक मकाम मुआशरे के अंदर पैदा करेंगे, इस मुल्क के अच्छे शहरी बनेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा रोल प्ले करेंगे मुआशरे के अंदर। थैंक यू वेरी मच।
تھینک یو سو مچ. آپ کمنٹ سن رہے تھے, یہاں پہ پیرنٹ آئے تھے, ان کا بھی کہنا یہی تھا. اب مزید چلتے ہیں, جو انچارج آف ڈپارٹ ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے وتھ فرید بشیر کے ساتھ. ناظرین, جیسے کہ آپ کو ہم نے آج دکھایا ہے کہ کس طرح یہاں پہ نئے اسکول سسٹم میں کس طرح کی مینجمنٹ جاری تھی اور کس طرح جوش و خروش کے ساتھ بچے بھی اس میں پراپر اپنا فن ادا کر رہے تھے. اب اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ڈپارٹ آف ہیڈ یہاں پہ. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح انہوں نے مینج کیا ہے اور اس طرح کی مینجمنٹ کے حوالے سے یہ کس طرح پرفارم ادا کر رہے ہیں اور مزید بچوں میں پڑھائی کے حوالے سے وہ اپنی کیا خدمات پیش کر رہے ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. جی السلام. جی میں نائٹ اسکول کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں ایک فن گالا کے نام سے ایک پروگرام ارینج کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہم بچوں میں ایک کانفیڈینس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. بعض بچے آپ نے دیکھے ہیں کہ اسٹڈی میں تو بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں, لیکن کسی جگہ اگر ان کو بولنا پڑ جائے تو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, بول نہیں سکتے, اپنا اندر کا بیان نہیں کر سکتے. تو یہ بچوں میں کانفیڈینس ڈیولپ کرنے کے لیے میں اکثر و بیشتر نئے اسکول میں ایسے پروگرام کرتا رہتا ہوں. آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے, میں جو اینول فنکشن میں اس میں بھی بچوں کو کافی ہم نے تیار کیا ہوتا ہے اور بچے آ کے آپ کے سامنے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے والدین اس پر خوش ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ایک فن گالا, یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. یہاں ہم نے جو سوئنگز یہ لے کے آئے ہیں اور فیمیل جو بچوں کی یا بچیوں کی جو کزن تھے یا ان کی جو سسٹر تھی بڑی یا ان کی جو یعنی کہ فیمیل سٹاف کو ہم نے لے کے آئے ہیں یہاں پر. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ جب ان کے ویوز یہ تھے کہ سر اس کے جو پاپا ہیں وہ فوت ہوں گے, کسی پیرنٹس نے کہا ہے, کسی نے کہا ہے کہ یہ سر اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ بیرون ملک ہوتے ہیں, بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے, تو آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے. تو یہاں پر میرے بچے نے بہت بھرپور انجوائے کیا ہے. میں اکثر دیکھتی تھی کہ میرے گاؤں کے جو بچے ہیں وہ جو والدین ہیں وہ ان کو مختلف میلوں ٹھیلوں میں لے کے جا رہے تھے, پارکوں میں لے کے جاتے ہیں, لیکن میں ایسا نہیں کرتا. لیکن یہاں پر آپ نے یہ ایک پروگرام ارینج کر کے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے اور یقین کریں بڑا زبردست ان کے ویوز تھے. حالانکہ یہ بڑا رسکی سا ہوتا ہے, اس میں جو اگر مس ہے خدا نہ کرے ایسا ہو جائے تو بڑا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. لیکن میں نے یہ اسٹیپ لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں ہر سال یہ اسٹیپ لیا کروں گا. تو باقی بھی میں نیکسٹ ٹائم یہ بھی کر رہا ہوں کہ اپنے جو ساتھ والے سکولز ہیں ان کے بچوں میں انشاءاللہ تعالی دعوت دوں گا. اس سے بڑا یہ پروگرام ہوگا. یہاں پر یہ مختلف سوئنگز تھے, جمپر تھے وہ, اور یہ جھولے تھے اور دوسرا ٹرین تھا اور بوت بنگلہ تھا, سب کو انجوائے کیا ہے. اور یہاں پر جو جتنے ہماری اسٹاف تھی میں ان سے کام لیتا ہوں, ان کو اعتماد میں لیتا ہوں اور ان کی مشاورت سے جو پروگرام میں ارینج کرتا ہوں. تو یہاں پر ہر ٹیچر نے اسٹار لگائے ہوئے تھے. یہاں پر جناب آپ کے پاس جو ہیں وہ بیکرز کا سامان تھا سارا, آئس کریم تھی, اسٹال لگا ہوا تھا, ٹوائز تھے اور مختلف جو شالز تھیں, سلے یا انسلے کپڑے تھے اور یعنی کہ گاؤنز تھیں, یعنی کہ بڑے بڑے اسٹال لگائے ہوئے تھے ٹیچرز نے. اور یہاں پر کافی جو بچوں کی جو ساتھ پیرنٹس آئے تھے انہوں نے شاپنگ بہت زیادہ بڑے پر امن انداز سے کی ہے. یہاں ان کو ایسا ماحول ملا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ تعالی میں جی یہ پروگرام جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم بھی کروں گا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف اسکولوں سے میرے پاس جو بچے آئے ہوئے, پہلے وہ ان کا ایک ذہن کنجسٹڈ سا تھا, بجے سے. یہاں پر مختلف جب بچے آئے ہیں ان کو یہ ماحول ملا ہے تو اب وہ کافی ان کے والدین کے تاثرات ہیں. یہاں پر ہمارے بچے کا ذہن کھلا ہے, اب اس نے یعنی کہ بولنا شروع کر دیا ہے. پہلے وہ بالکل چپ چاپ رہتا تھا, خاموش رہتا تھا, لیکن یہاں پر آ کے اس کے اندر ہم نے ایک خاص چینج دیکھی ہے. تو نئے اسکول ویسے بھی میں ایسا ادارہ ہے جی کہ اس میں جو ہمارا کلچر ہے
اس کو میں فوکس کر رہا ہوں. اور جو ہمارے یعنی کہ دین جو ہمیں سکھاتا ہے, ہمارے بچوں میں آپ بے شک آپ آ کے چیک کریں کہ باقاعدہ پروگرام کے تحت ان کو ہینڈ واش کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے, اور ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت ان کو پہلے لنچ سارے ٹیبل پر بچے رکھتے ہیں, اور بسم اللہ والا برکات اللہ, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کھانا کھانے کا, لنچ کرنے کا, وہ ہم سکھاتے ہیں. تو یہ پریکٹس جب بچہ جا کے گھر کرتا ہے, وہ ساری دعائیں جو جب وہ یہاں جو سیکھ کے جاتا ہے, واش روم میں جاتا ہے, یا جو جب اسکول میں انٹر ہوتا ہے, یا گاڑی میں بیٹھتا دعا پڑھتا ہے, اور جب کھانا سوتا ہے وہ دعا پڑھتا ہے, سو کر اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یعنی کہ ہمارا تو 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ عبادت ہے, کہ جو کام ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ تو ہمارا عبادت ہے. تو جب یہ پریکٹس ہم بچوں کو یہاں کراتے ہیں, وہی بچہ جب گھر میں جا کرتا ہے, تو یقین کریں مختلف بابیں آئے ہیں, پیرنٹس آئے ہیں, صاحب مہربانی کریں ہمیں بھی وہ سلیبس دے دیں کہ ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, ہمیں وہ دعا نہیں آتی جو ہمارا بچہ کرتا ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جی. تو یہ نہ صرف ہم بچوں کو کرا رہے ہیں بلکہ ہم بچوں کے والدین کو بھی جو دین کی طرف ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. مختلف ٹیچرز میری آپ دیکھ لیں یہاں پر گاؤن کے بغیر آتی ہیں, جب اس ماحول میں رہتی ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی گاؤن پہننا شروع کر دیتی ہیں. ایک آپ خاص آپ دیکھتی ہیں کلچر ہے جو کسی دوسرے اسکول میں نہیں ہے. تو میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ بچوں کو ساتھ ساتھ دین کا بھی سکھایا جائے, اور ہماری جو بچیاں ہیں وہ چھوٹی عمر میں بھی اسکارف ان کے سروں پر ہوتا ہے, وہی گھر میں بھی نہیں اترنے دیتے. میرے پاس والدین رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سارے گھر میں بھی یہی پوزیشن ہے. تو یہی بچیاں کل ہم بڑی ہوں گی اور انہوں نے باغ دور سنبھالنی ہے قوم کی. تو جب ان کا کریکٹر ٹھیک ہوگا, ان کی تربیت ٹھیک ہوگی, تو ہمیں ایک مضبوط ایک تربیت یافتہ جو ہے وہ نئی جنریشن ملے گی. تو انشاءاللہ تعالی جی آپ بھی دعا کریں اس ادارے کے لیے. ہم بھی کر رہے ہیں, دن رات ایک کر رہے ہیں, اور عبادت سمجھ کر کام کر رہے ہیں, اور میرا سٹاف جو ہے وہ بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ سے بہت اچھے کمنٹس پاس کر رہے تھے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہماری پوری ٹیم اپریشیٹ کرتی ہے کہ ایسے مینجمنٹ کروا رہے ہیں ملحال مغلاں میں. اس طرح کی مینجمنٹ بھی جاری ہے, اور اس طرح کے پروگرام ہونے سے مزید بچوں میں اور والدین میں اور اس طرح کی جو ٹیچر حضرات ہیں ان میں اویئرنیس آ رہی ہے. آج کا ہمارا پروگرام پاکستان ٹوڈے وتھ فرد بشیر آپ کو پسند آئے گا. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے اور فرد بشیر کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.